یہ لا اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی مس یوز ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکفیری فتوے جو ہماری دیواروں کو کالا کرتے رہے ہیں، کسی کے لیے بھی ہوں کفر کے، کیا اس بل کی وجہ سے وہ رک نہیں جائیں گے، تھم نہیں جائیں گے؟ مفتی گلزار نعیمی سے سوال ہے کہ کیا اس بل کا آپ کو کوئی بہتر راستہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اثرات بہت اچھے ہوں گے، یا آپ بھی اس میں اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کریں گے علامہ صاحب کی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس ربانی صاحب بہت شکریہ۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ پہلے وقفے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے میں احباب کے نقطہ نظر سے مستفیض نہیں ہو سکا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بل ہے، اور اس بل کی جو ترامیم ہیں اس کے اثرات ہماری اس سوسائٹی پر کیا پڑیں گے، اور کیا ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جو ہے وہ کبھی بھی ایسے معاملات میں برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی توہین ہو اور ان کے بارے میں سب و شتم ہو؟ تو کیا ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، اور کوئی بھی مومن صاحب ایمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اہل بیت اطہار، امہات المومنین اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی گستاخی کرے یا کوئی گستاخانہ پہلو جو ہے وہ سامنے آئے۔ لیکن یہ جو بل ہے، اس بل کے حوالے سے جو میرے تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو اتنی عجلت کے ساتھ جو ہے وہ ترامیم کو ٹیبل کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، اور کیا کس بحران کا شکار تھا مذہبی اعتبار سے ملک پاکستان کے؟ اب یہ ایک ایمرجنسی طور پر جو ہے وہ اس بل کی ترامیم کو ٹیبل کیا گیا اور منظور بھی کرا دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، سیاسی بحران کا شکار ہے، اور بہت سارے بحرانوں کا اس ملک کو سامنا ہے، تو ان کی طرف توجہ زیادہ کرنے کی ضرورت تھی۔ فی الوقت مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کو جو ہے وہ ٹیبل کیا جاتا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں، ان کی ترامیم کا مسئلہ ہو یا ان کی فارمولیشن کا مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اور ریسرچ سکالر کو بٹھا کر جو ہے اس پر ڈیبیٹ کرائی جانی چاہیے، تاکہ ایک جو ہے وہ متفقہ طور پر جو ہے وہ بل پیش کیا جا سکے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ جس یعنی جماعت کے ایک معزز رکن نے اس بل کو ٹیبل کیا ہے، وہ جماعت جو ہے وہ ملی یکجہتی کونسل کے ایک بڑے عہدے پر جو ہے وہ فائز ہے۔ اگر اس میں کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہوتی یا ہونی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو ایک پرائیویٹ جو ہمارا بہت بڑا فورم ہے ملی یکجہتی کونسل کا، اس پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، جس میں تمام مکاتب فکر کی مؤثر اور بھرپور نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس پر نہیں ہوا۔